السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین کرام، آج ہم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ انسان کو ایمان کی مٹھاس، ایمان کی حلاوت اور ایمان کی شیرینی کیسے حاصل ہو سکتی ہے، کیونکہ جب تک انسان کے دل کے اندر ایمان کا حقیقی ذائقہ نہ اتر جائے اس وقت تک انسان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کے ساتھ ایک رسمی سی تعلق ہوتا ہے، اوپر سے بس تعلق ہوتا ہے، حقیقی تعلق اس کا اسلام کے ساتھ قائم نہیں ہو سکتا۔ سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذاق طعم الایمان، اس آدمی کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایمان کی حلاوت پیدا ہو جاتی ہے، اس آدمی کو ایمان کا ذائقہ محسوس ہو جاتا ہے۔ جو آدمی رضی باللہ ربًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب مان لے اور اللہ تعالیٰ کو رب ماننے کے بعد اس پر راضی ہو جائے کہ واقعتاً میرا رب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی میرا رب نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی میرا خالق نہیں، کوئی میرا مالک نہیں، رزق دینے والا، مشکلوں کے اندر مدد کرنے والا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی ان صفات کا حامل نہیں۔ میری جبین نیاز ہمیشہ اللہ ہی کے سامنے جھکے گی، میرا ماتھا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو سجدہ کرے گا، میں ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے رکوع کروں گا، میرے نفع و نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ انسان کے دل کے اندر جب یہ ایمان پیدا ہو جائے، انسان کے دل میں یقین پیدا ہو جائے اور انسان اس پر مکمل طور پر راضی ہو جائے، اپنے نفع و نقصان کا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو مالک سمجھے، اسی پر اکتفا کرے، اسی پر قانع ہو جائے اور ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل، امید اور سہارا لگاتے ہوئے گزارے، تو اس آدمی کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت پر رضا پیدا ہو جائے تو اس آدمی کے دل میں ایمان کا ذائقہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز فرمایا کہ وبالاسلام دینا، کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ دین اسلام کو دین مان لے، اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ جان لے اور اس پر راضی ہو جائے، دل و جان سے راضی ہو جائے۔ دنیا کے اندر بے شمار تہذیبیں ہیں، ثقافتیں ہیں، لوگوں کے اپنے اپنے رواج ہیں، لوگوں کی رسومات ہیں، قومی اعتبار سے لوگوں کی مختلف روایات ہیں، لیکن جب ایک آدمی کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، تو اس کے ہاں سارے کے سارے یہ رسم و رواج اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ دین اسلام کے مطابق ہی اس کے سامنے رسم و رواج آتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے دین کے علاوہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کے علاوہ کسی اور جگہ پر رسم و رواج کو تلاش نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنی تہذیب کو، ثقافت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ دین اسلام ہی میں سمجھتا ہے، اسی میں تلاش کرتا ہے۔ آج افسوس کا مقام ہے کہ کلمہ پڑھنے والے لوگ غیر مسلموں کی نقالی کرتے ہیں، اپنے ہیئر سٹائل کو، اپنے کپڑوں کے سٹائل کو، چلنے کے سٹائل کو، ایک ایک چیز کو کافروں کی طرف سے نقالی کر کے، کاپی کر کے مسلمانوں کے معاشرے میں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے دلوں کے اندر ابھی تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین اسلام نازل فرمایا تھا اس کی رضا اور اس کی خوشی ان کے دلوں کے اندر ابھی پیدا نہیں ہوئی، وہ دلی طور پر دین اسلام پر راضی نہیں ہوئے۔ تو دین اسلام کو دین مان کر، زندگی گزارنے کا طریقہ مان کر، اس پر مکمل طور پر راضی ہو جانا، قانع ہو جانا اور اس پر اکتفا کرنا، یہ ایمان کے ذائقہ اور ایمان کی حلاوت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ اور اسی طرح تیسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَبِمُحَمَّدِ رَسُولًا، کہ آدمی کلمہ پڑھتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لیتا ہے اور رسول مان کر اس پر راضی ہو جاتا ہے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لیا، پھر اس کے بعد کوئی امام، کوئی مجتہد، کوئی فقیہ اور کسی بھی قسم کا کوئی پیر و مرشد نہیں۔ ہاں، اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کرتا ہے، اللہ کے رسول کی بات کرتا ہے، پھر اس کی بات مانی جائے گی، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی ہوتی ہے، اس کی اپنی بات کی پیروی نہیں کی جاتی۔ اور اسی وجہ سے مسلمانوں کے اندر بہت بڑی خرابی آ چکی ہے کہ مسلمانوں نے آج کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، لیکن اس کے تقاضے پورے نہیں کیے۔ لوگوں نے دل سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر اس پر رضا نہیں اختیار کی، بلکہ کلمہ پڑھنے کے باوجود ہدایت کے مرکز اور بھی بنا رکھے ہیں، اطاعت کے لیے کوئی اور ہستیاں بھی منتخب کر رکھی ہیں۔ نہیں،
مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر حکم محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کا تقاضا یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے انسان وہیں پر رک جائے، اس سے آگے نہ بڑھے، اس سے پیچھے نہ ہٹے۔ اور ہرقل نے جب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے لوگوں میں سے کوئی ایسا شخص بھی ہے جو آپ پر ایمان لایا ہو اور پھر آپ کے دین کے اندر کوئی اعتراض کر کے آپ کے دین کو غلط قرار دے کر دین اسلام سے منحرف ہو جائے، مرتد ہو جائے؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا تھا کہ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہم نے دیکھا کہ کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہو اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے بدزن ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ کر چلا گیا ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ہرقل نے اس وقت کہا تھا وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ، یہی ایمان کی کیفیت ہوتی ہے کہ جس وقت ایمان کی بشاشت، ایمان کی حلاوت اور ایمان کی شرینی دلوں کے اندر پہنچ جاتی ہے تو انسان کبھی بھی دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کی طرف رخ نہیں کرتا۔ حضرات، آج ہمیں اپنے دلوں کے اندر ایمان کی حلاوت کو پیدا کرنا ہوگا۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے رب ہونے پر، دین اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر اپنی رضا اور اپنی قناعت اختیار کرنی ہوگی۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو ہمارے اسلام کے ساتھ ایک رسمی سا تعلق ہے۔ دیکھیے ہمارے ایمان کے اندر اور صحابہ کے ایمان کے اندر یہی بنیادی چیز ہے۔ صحابہ اول روز ہی سے جب اسلام قبول کرتے تھے تو ان کے ایمان کو قبول کرنے کی سوچ اور ان کا فہم وہی ہوتا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان کیا ہے۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام کو تپتی ہوئی ریتوں پر لٹا دیا گیا، کوئلوں پر ان کو لٹا دیا گیا، ان کو گھسیٹا گیا، ان کو بہت زیادہ تکلیفیں دی گئی، انہوں نے مارے برداشت کی، لیکن اس کے باوجود دین اسلام پر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کیا۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی چیز پر دین اسلام کے احکامات کو پس پش ڈال دیتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ ہی یہ ہے کہ آج تک ہمارے دل کے اندر ایمان کی جو حقیقت ہے، ایمان کا جو مزہ اور ذائقہ ہے وہ نہیں اترا۔ اور یہ جو کلمات ہیں کہ انسان یہ کہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب مان کر راضی ہو گیا، دین اسلام کو دین مان کر راضی ہو گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر راضی ہو گیا، ان کلمات کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو وعظ و نصیحت فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی سوال پوچھنا چاہتا ہے تو پوچھ سکتا ہے۔ لوگوں نے مختلف قسم کے سوالات پوچھنے شروع کر دیے، حتیٰ کہ لوگوں نے اپنے زمانے جاہلیت کے نسب ناموں کے بارے میں بھی سوالات شروع کر دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ایک سوالات کے جوابات دیے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ اس طرح کے سوالات تو مناسب ہی نہیں ہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ کے رسول رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب مان کر، اسلام کو دین مان کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر راضی ہو چکے ہیں۔ صحابی فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی یہ کلام سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، یعنی کہ یہ جو کلمات ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کے غصہ کو ٹھنڈا کرنے والے ہیں اور ان کی گہرائی کے اندر اگر آدمی جائے تو دین اسلام کی حقیقت سے متعارف ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی مؤذن کی اذان سن کر یہ کہتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا غفر لہ ذنبہ، اگر آدمی اذان سن کر یہ کلمات پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کلمات کو سمجھ کر، ان کے معنی و مفہوم کو اپنے دل کے اندر، اپنے دماغ کے اندر جگہ دے کر اسلام کی حقیقت کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔